السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام اور عزیز طلبہ، کتاب تقویت الایمان کے درس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، اشراق فی التصرف کی ترتیب میں یہ باب چل رہا ہے۔ مؤلف رحمہ اللہ نے قرآنی آیات اور احادیث کے ذریعے سے اس بات کو ثابت کیا ہے کہ اللہ رب العالمین تمام چیزوں کی تدبیریں کرتا ہے، اسی کے اختیار میں تمام چیزوں کا کرنا ہے۔ اسی سے متعلق ایک اور حدیث مؤلف رحمہ اللہ نے یہاں بیان فرمائی ہے، چنانچہ بیان فرماتے ہیں اخرجہ الترمذی عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیسأل احدکم ربہ حاجتہ کلها حتی یسأل الملح وحتی یسأل الشش عن علیہ اذا انقطع۔ ترجمہ کرتے ہوئے کہتے ہیں، مشکات کی کتاب الدعوات میں لکھا ہے کہ ترمذی نے ذکر کیا کہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نقل کیا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر کسی کو چاہیے اپنی سب حاجت کی چیزیں اپنے رب سے مانگے، یعنی تمام لوگوں کو، تمام انسانوں کو چاہیے کہ اپنی ضرورت کی ساری چیزیں اپنے رب سے مانگے، یعنی اللہ رب العالمین ہی سے ان کا سوال کرے، یہاں تک کہ نون یعنی نمک بھی اسی سے مانگے۔ نون یہ پرانی اردو میں استعمال ہوتا تھا اور یہ اصل میں ہندی یا سنسکرت کا لفظ ہے، تو اسی کو یہاں مؤلف نے بیان کیا ہے، یہاں تک کہ نون یعنی نمک بھی اسی سے مانگے، اور جوتی کا تسمہ جب ٹوٹ جائے وہ بھی اسی سے مانگے۔ تسمہ بھی ہے، یعنی کوئی معمولی چیز بھی ہے، اس کا بھی سوال اپنے رب سے کرنا چاہیے، اللہ رب العالمین ہی سے اس کے بارے میں کہنا چاہیے، پوچھنا چاہیے، مانگنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین ہمیں یہ معمولی چیزیں بھی عطا فرما۔ جیسا کہ معلوم ہے کہ دعا عبادت ہے اور یہ اللہ رب العالمین ہی کے اختیار میں ہے کہ کسی کو کوئی چیز عطا فرمائے۔ آئی بات سمجھ؟ تو یہاں یاد رہے کہ یہ سوال جو ہے یہ دعا یا دعاء المسئلہ اللہ رب العالمین سے ہی اس کے بارے میں سوال کرنا ہے، تو یہ اصل میں معاملہ ہے۔ ہاں، تعاون کے طور پر اگر کسی کے پاس کوئی چیز رکھی ہوئی ہے اور کسی کے گھر میں کوئی چیز رکھی ہوئی ہے، مان لیجئے نمک ہی ہے، گھر میں ہے، کسی سے گھر والے کسی بندے سے کہا کہ بھئی وہاں سے نمک اٹھا دو، تو یہ یہاں مراد نہیں، یہاں مراد نمک کا بھی سوال اللہ سے کرے۔ اس سے مراد کیا ہے؟ یعنی اللہ ہی سے ان تمام چیزوں کو مانگے، اللہ ہی سے ان تمام چیزوں کا سوال کرے کہ اللہ رب العالمین مجھے میری زندگی میں سکون اور اطمینان کے ساتھ ساتھ کھانے پینے کی چیزیں بھی عطا فرما، یہاں تک کہ میری ہانڈی کا نمک یا میرے جوتے کا تسمہ، یہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین تو ہی ہے عطا کرنے والا، تیرے علاوہ کوئی دوسرا عطا نہیں کر سکتا ہے۔ آئی بات سمجھ؟ تو یہ ہے اصل میں معاملہ، اور اللہ رب العالمین ہی سے ان تمام چیزوں کا سوال کرنا ہے۔ رہی بات تعاون کی، گھر میں کوئی چیز رکھی ہوئی ہے یا محلے پڑوس میں ہے، اس میں ایک دوسرے سے تعاون کا حکم اللہ رب العالمین نے دیا ہے، ایک دوسرے کی مدد کرنے کا اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے، وہ یہاں مراد
نہیں ہے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بھی بیان فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، ایک دوسرے کی مدد کرو بھلائی اور اچھائی کے کاموں میں، یا اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بھائی کی مدد کرو ظالم ہو یا مظلوم۔ تو یہ مدد کرنا یہ ان اسباب کے تحت ہے جو اللہ رب العالمین نے بندے کو دیے ہیں۔ اور یہاں جو کہا جا رہا ہے کہ نمک بھی مانگو تو اللہ سے مانگو، یا جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ گیا ہے تو وہ بھی اللہ رب العالمین سے مانگو، یہ ایک الگ بات کہی جا رہی ہے۔ دونوں میں فرق کو اچھی طرح سے سمجھ لینا چاہیے۔ آئی بات سمجھ؟ تو یہ حدیث مؤلف رحمہ اللہ فائدے کے طور پر کہتے ہیں، یعنی اللہ صاحب کو دنیا کے بادشاہوں کی طرح نہ سمجھے کہ بڑے بڑے کام تو آپ کرتے ہیں، یعنی بادشاہ بڑے بڑے کام خود کرتے ہیں اور چھوٹے چھوٹے کام نوکروں چاکروں کو حوالہ کر دیتے ہیں، یعنی ان کے حوالے کر دیتے ہیں کہ وہ کریں گے یہ کام۔ سو لوگوں کو چھوٹے چھوٹے کاموں میں ان کی التجا کرنی ضرور پڑتی ہے۔ سو اللہ کے یہاں کا کارخانہ یوں نہیں بلکہ وہ ایسا قادر مطلق ہے کہ آپ ہی ایک آن میں کروڑوں کام چھوٹے اور بڑے درست کر سکتا ہے، ایک آن میں، اور صرف ایک لفظ کے ذریعے سے کن۔ اللہ رب العالمین کسی کام کے کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے کن فیکون، تو وہ کام ہو جاتا ہے۔ یہ ہے اللہ رب العالمین کی قدرت اور اس کی طاقت کہ ایک آن میں بڑے سے بڑے اور چھوٹے سے چھوٹے تمام کاموں کو نپٹا دیتا ہے۔ اور سلطنت کی اور اس کی سلطنت میں کسی کی قدرت نہیں، سو چھوٹی چیز بھی اسی سے مانگنی چاہیے، اسی سے اس کا سوال کرنا چاہیے۔ جس طرح سے اللہ رب العالمین سے مانگتے ہیں کہ اللہ تو جنت الفردوس عطا فرما دے، یا اللہ تو ہمیں بیماری میں شفا عطا فرما، تو ایسے ہی ہمیں تمام چھوٹے چھوٹے کام حتیٰ کہ نمک اور جوتے کا تسمہ اگر ٹوٹ جائے تو یہ بھی اللہ ہی سے مانگنا چاہیے۔ آئی بات میں چھوٹی چیز بھی اسی سے مانگنی چاہیے، کیونکہ اور کوئی نہیں، کیونکہ اور کوئی نہ چھوٹی چیز دے سکتا ہے نہ بڑی، یعنی کوئی اور اللہ کے علاوہ نہ چھوٹی چیز دے سکتا ہے نہ کوئی بڑی چیز دے سکتا ہے، نہ جنت الفردوس کوئی کسی کے اختیار میں ہے اور نہ ہی کسی کے اختیار میں نمک دینا۔ آئی بات سمجھے؟ اور اللہ نے دیا ہے، اللہ نے نمک دے رکھا ہے یا جوتے کا تسمہ دے رکھا ہے۔ اب ہم بطور تعاون بطور مدد ایک دوسرے کے لیے سوال کرتے ہیں کہ فلاں جگہ نمک رکھا ہوا ہے، وہ اٹھا کے دے دیجیے، وہ اٹھا کر دے دیجیے، یا جوتا اٹھا کر لا دیجیے۔ تو یہ ایک الگ مسئلہ ہے، یہاں حدیث میں اس سے بحث نہیں کی گئی ہے۔ تو اس کو اچھی طرح سے سمجھ لینا چاہیے، کیونکہ بہت سارے لوگ اس حدیث کو لے کر اس طرح کی باتیں کرتے ہیں اور باطل اپنے جو عقائد ہیں ان کی تائید میں اس کو پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آئی بات میں، اور گھر میں جو ایک دوسرے کا تعاون ہوتا ہے، ایک دوسرے کی مدد لی جاتی ہے، اس کو اس حدیث سے جوڑ کر ان ساری چیزوں کو اپنے اولیاء اور جو اپنے مددگار انہوں نے بنا رکھے ہیں ان کے لیے بطور دلیل پیش کرتے ہیں۔ ہائی بات میں، تو یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں، دونوں کا تعلق الگ الگ ہے۔ اللہ رب العالمین ہی کے دینے سے جب نمک ہمیں ملتا ہے اور ہمارے تصرف میں آتا ہے، اللہ رب العالمین ہمارے قبضے میں اختیار میں جب دے دیتا ہے اسے، تو پھر ہم اسے ایک دوسرے کی مدد
اور مدد کے لیے ایک دوسرے کو دیتے ہیں اور ایک دوسرے سے لیتے ہیں، یہاں اس چیز کا سوال نہیں کیا گیا۔ آئی بات سمجھ میں؟ ہاں، تو امید ہے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔